देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर को मनाने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दुर्र समीन में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम का जिक्र करते हैं। उनके वालिद मिलादुन नबी को बड़ा जोश व खरोश से मनाते। एक वक्त ऐसा उनके पास 2 पैसे थे, खाना खिलाते थे गरीबों को। एक वक्त 2 पैसे थे तो क्या किए, उन 2 पैसों से भुने हुए चने खरीदे और गरीबों में बांट दिए। रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। शाह वलीउल्लाह दुर्र समीन में लिख रहे हैं कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। आक़ाए दो आलम रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो भुने हुए चने रखे हुए और आक़ा फरमा रहे हैं कि अब्दुल रहीम तूने बड़ा नेक काम किया ये चने भुने हुए चने बांट कर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रिसाला फैसला हिफ्त मसला में लिखते हैं कि फ़कीर का मशरब ये है कि महफिल मिलाद में शरीक होता हूँ, बल्कि बरक़ात का ज़रिया समझकर सालाना मुनक़िद करता हूँ और ख़याम में लुत्फ़ और लिज़्ज़त पाता हूँ। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने लिखा। मेरे नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो। अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। हम उनके गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। हम आक़ाए दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है। के साथ तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा, नहीं। तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। तुम दूसरों को नहीं, डीजे निकाला हम भी निकालेंगे, उन्हों जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे, उन्हों नाच रहे हम भी नाचेंगे, उन्हों भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्न जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है, याद रखो। तुम बहरूपिया बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों।
آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے، اور تم آقا کے نام پر جلوس نکال رہے، تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی۔ ذرا تو شرم رکھو، ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو۔ تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا، ہم سب جمع ہوں گے، جب میزان کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے، نہیں، اسد الدین اویسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ فرشتے بولیں گے، اللہ کا حکم، بولے نہیں، میرے امتی کو نہیں لے جا سکتے۔ اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا، پھر سے اس کے اعمال کو تولو۔ اعمال تولے جائیں گے، اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان پہ رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ بولے گا، ارے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے، اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ آدمی خوش ہوگا، چیخ مارے گا اور بولے گا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے؟ تو رحمت اللہ عالمین فرمائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے امتی۔ وہ جو دنیا میں تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، میں اس درود و سلام کو تیرے اعمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میرے بھائی نیک بنو، میرے دوستو۔ کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں 40,000 غزہ میں لوگ مارے گئے، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، گھر نہیں ہے۔ یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے، یہ اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے، کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطینی رہ رہے ہیں، کپڑوں کے ٹینٹوں میں۔ اور جب 11 ربیع الاول آیا تو جن کے بچے مر گئے، جن کے باپ مر گئے، جن کی ماں مر گئی، جن کی بہن مر گئی، جن کا گھر توڑ دیا گیا، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے، طلع البدر علینا، آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا، تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا، تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا، تمہارے سر پر چھت ہے، تمہارے پاس غریبی ہے، مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے۔ ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو۔ 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں، طلع البدر علینا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے، ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے۔ ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کو، انہیں کون لڑ لے رہے آپ؟ ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ لوگ قبیلوں میں لڑتے تھے، آقا نے کہا تم بھائی ہو، 2 بھائی لڑیں گے، کیوں لڑیں گے؟ نہیں، تو بہت بچوں کو لے کے آ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے ہو، لڑ رہے۔ کبھی تو خیال رکھو، اتنی تو حیا رکھو۔ دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے، پتھر مار رہے گھروں پر، کیا کر رہے تم؟ بعض لوگ منہ میں پاکٹ ہے، منہ میں ڈال رہے ہیں، کیا انہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے؟ سگریٹ پھونک رہے، یا رسول اللہ، تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولو گے؟ پاکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ بے شرما، تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے؟ اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن؟ جو ہم کو حشر کے ان کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے۔ نوجوانوں، تم کیا گڑھے میں گر رہے ہو؟ برباد ہو جاؤ گے تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو۔ تم کو فخر نہیں ہے تم مسلمان ہو؟ تم کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے
کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی. کیا کر رہے تم لوگ؟ کیوں کر رہے تم یہ؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو؟ بولو. کیا تم لیبیا میں جو بربادی ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم کو دکھ نہیں رہا اطراف میں تمہارے کیا ہو رہا ہے؟ مگر نہیں، حیدرآباد میں تمہاری طاقت سیاسی جماعت ہے، تمہاری دعاؤں سے تو ہم جو چاہے کر لیں گے. نہیں نوجوانوں، بدلو اپنے آپ کو. اگر تم نہیں بدلے تو یاد رکھو تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو، تم غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو. ارے کم سے کم جلوس میں تو ڈی جے نہیں، بلکہ میں تو تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا، کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے، چاہے مسلمانوں کا ہو، ہندو کا ہو، کسی کا بھی ہو. کیوں ڈی جے ہونا چاہیے؟ ریلیجیس پروسیشن میں ڈی جے کا کیا کام؟ اگر کسی کو ڈی جے ہونا تو جا کے ان کلبوں میں بیٹھو جہاں پر فحشہ حرکتیں ہوتی ہیں، جہاں پر رنگا ناچ ہوتا ہے. مگر کم سے کم میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے آقا رحمت اللہ عالمین کا نام لے کر تو تم مت ناچو. ایسا اچھل رہے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم اس طرح اچھل رہے ہو. ارے تم کو اچھلنا اس وقت ہے جب تم کسی ایک ولی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل پر ضرب مارو، اللہ اللہ اللہ.